ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. رواه الترمذي بسند حسن إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. آج کی اس عظیم الشان علمی دینی دعوتی اصلاحی کانفرنس میں جو جامعۃ السلفیہ مفتاح العلوم کے زیر اہتمام منعقد ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ ہی اس کے بعد جامعہ سلفیہ مفتاح العلوم کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، منتظمین اراکین ذمہ داران اس کانفرنس میں دور سے نزدیک سے تشریف لائے ہوئے قابل احترام خطباء علماء مہمانان گرامی قدر جامعہ کے اساتذہ کرام طلباء عزیز آپ تمام حاضرین حاضرات، آج کی اس کانفرنس میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے دیکھ رہے ہیں، تعلیم کا مسئلہ دین اسلام میں کیا ہے، اسلام کا نظریہ تعلیم کیا ہے اور سلف صالحین کا سلف امت کا تعامل تعلیم کے ساتھ کیا ہے۔ اس طرح کے موضوعات لمبے ہوتے ہیں، کئی گوشوں پر مشتمل ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہونی چاہیے، اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نظام کے تحت ایک محدود وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان باتوں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، سلف امت کے بعض حوالوں کے ساتھ ان باتوں کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل تعلیم کے اس مسئلے کو اور تعلیم کے سلسلے میں سلف امت کے تعامل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے میں بہت ہی چند نکات کی روشنی میں یہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامعۃ السلفیہ مفتاح العلوم ہے، یہاں پر سلفیت بھی ہے اور علوم بھی ہے اور علوم کی کنجی بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ بہت اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آخر کیا ہے اسلام کا نظریہ تعلیم اور سلف امت کا تعامل کیسا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں اور بہت ساری باتیں مزید گفتگو کے ضمن میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تعلیم ہے کیا، بہت بڑا مسئلہ ہے اور سب سے خطرناک مسئلہ، نازک مسئلہ، اور اس وقت خاص طور پر کہ تعلیم کا علم کا معنی سمجھنا ہی لوگوں نے غلط کر دیا۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ڈگریاں، کوالیفیکیشن، اونچے اونچے القاب، اس کو لوگوں نے تعلیم اور علم سمجھا ہوا ہے، بلکہ اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ ایسی بات کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عصری علوم کی، دنیوی علوم کی ڈگریاں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ ان طلباء کو، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔
ان کی تحقیر کرتے ہیں، بس اوقات استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈگری ہے، ہمارے پاس جو علم ہے، وہی سب کچھ ہے، اور آپ لوگ تو یہ ہے نا حقیر کام چٹائیوں پر بیٹھ کر وہی قرآن اور آیتیں یاد کرنا اور دعا اور نماز اور تلاوت اور قرآن، بس میرے بھائی کی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں، علم کا لفظ قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بار بار آیا ہے، اور کتاب العلم کے نام عنوان سے بہت ساری کتابوں میں، احادیث کی کتابوں کے اندر علم پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور پر سلفیت کے منہج کے حوالے سے تقریباً ہر باب میں لیا جاتا ہے۔ اس باب میں بھی میں آپ کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ علم کس کو کہتے ہیں، تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں العلم هو الدلیل المرشد۔ اچھی طرح جان لیں، علم کسے کہتے ہیں؟ جب آپ علم سمجھیں گے تو اسی کو حاصل کرنا تعلیم کہلاتا ہے۔ اور تعلیم کا نظریہ دین اسلام کا کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو تعلیم اور علم کو سمجھیں، الدلیل المرشد، علم نام ہے گائیڈ کرنے والی دلیل کا، رہنمائی کرنے والی دلیل کا۔ کس چیز کی رہنمائی، کس چیز کی گائیڈ کرنے والی چیز؟ اس کو آگے بڑھ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اس علم کو انسان اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس علم کو جب انسان محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حاصل کرتا ہے، تو وہ علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کی رہنمائی کرتا ہے۔ فَإِذَا طَلَبَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِخْلَاصِ، جب اس علم کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انسان سیکھتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے، اپنے خالق و مالک کا پتہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک کون ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے، اور اس دنیا میں زندگی جو گزارنا ہے اس کے لیے آئیڈیل کون ہے، اس کا نمونہ کون ہے، جس کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا ہے، جس کو ہمیں اپنے لیے روشنی کا ذریعہ سمجھنا ہے، اس کی رہنمائی ملتی۔ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آگے چل کر کے استاد کے بعد شاگرد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ کے اندر لکھتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، العلم هو الدلیل علی الاخلاص والدلیل علی المتابعہ۔ علم نام ہی ہے اس دلیل کا جو اللہ کی توحید کی گائیڈ کی رہنمائی کرے، اور علم اسی کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کی رہنمائی کرے۔ میرے بھائیو، یہ ہے اسلام کا نظریہ تعلیم۔ اسلام کا نظریہ تعلیم کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو اصل تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے معبود حقیقی کو پہچانے، اپنی مقصد زندگی کو پہچانے، اپنی موت کے بعد آخرت کے حساب کتاب، جواب دہی، جنت جہنم کے فیصلے کو سمجھے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی میرے بھائیو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر یہ بات پہلے ہی مرحلے میں صاف کر دی گئی تھی۔ یہ پڑھنا پڑھانا، یہ تعلیم و تعلم، یہ سیکھنا سکھانا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہونا چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں پہلی وحی کے، اگر ان 5 آیتوں کو اگر آپ ابھی پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو کئی مرتبہ علم کا لفظ ملے گا، اور پڑھنے کا لفظ ملے گا، رب کا لفظ ملے گا، قلم کا لفظ ملے گا۔ تعلیم کا میرے بھائیوں مقصد، تعلیم کا نام، تعلیم کا ہدف، تعلیم کا وسیلہ اور تعلیم کی غرض و غایت، یہ سب کچھ ان 5 آیتوں میں جو وحی الہی کا پہلا میرے بھائیوں حصہ ہے، پہلی کڑی ہے، اس میں کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو طلب علم کا یا تعلیم کا اسلام میں نظریہ کیا ہے، اسی کو بہت بنیادی طور پر سمجھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں میں سوچتا ہوں کہ ذرا اس کی طرف سرسری طور پر اشارہ کر دوں، پھر میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں سلف امت کا تعامل کیا رہا ہے اس علم کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ علم اور اسی کا حصول تعلیم اور تعلم، حصول تعلم اور سکھانا تعلیم، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی خالقیت، مالکیت، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اور انسان کے اپنے وجود کا مقصد کیا ہے، اسی کو بتانا، اسی کو سمجھانا اور اسی پر تربیت کرنا اور اسی پر زندگی گزار کر کے مر جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا،
یہی مقصد ہے اور یہی نظریہ تعلیم. اس حوالے سے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اور اسی بات کی فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اسی بات کی علماء گواہی دیتے ہیں، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں. بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اللہ کے فرشتے ملائکہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر کوئی اس منقبت کا، اس عظمت کا حقدار ہے تو وہ امت کی علماء ہیں. علماء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو العلم گواہی دیتے ہیں. میرے بھائی کو پتہ نہیں چلا علم کا تعلق توحید کی گواہی سے ہے. علم اصل میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا نام ہے، جس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور اس کے فرشتے ملائکہ دیتے ہیں. یہاں پر علم کا اور شہادت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود گواہی کا اور فرشتوں کی گواہی کا ذکر ہے. یہ ساری آیت کریمہ کے گوشے ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے. اگر ہم نے یہ مقصد نہیں سمجھا اور اس مقصد کو نہ سمجھے اور نہ اس پر ہم نے عمل کیا تو دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں، بڑی سے بڑی کوالیفیکیشن اور اس کی شہادتیں اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہالت کہلائیں گی. جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اپنے معبود حقیقی کو نہ پہچانے، وہ دنیا کی کسی بھی علم کی اور کسی بھی سبجیکٹ کی اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ڈگری لے کر کے گھومتا ہو، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قیمت ہے؟ بھلا کہاں سے وہ علم کی فہرست میں آئے گا، کہاں سے علماء کی فہرست میں آئے گا، کہاں سے وہ اسلام کے نظام تعلیم کو یا اسلام کے نظریے تعلیم کو ٹچ کرے گا؟ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. میرے بھائی، میرے بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح سے آپ نتیجے کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں. دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بغیر مر جائے، اس کا انجام جہنم ہے، ابدی جہنم ہے. اور انسان دنیا کی کسی بھی علم سے نہ بلد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اپنے معبود حقیقی کو پہچانے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا تمغہ عطا فرمائے گا. تو یہ عمل ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ انجام ہے. ہر اعتبار سے اس بات کو سمجھیں. اور اسی لیے قرآن کریم کی ہر آیت، اللہ کے نبی کی ہر حدیث، جہاں جہاں علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے، علم کا مقام، علماء کا مقام، دنیا میں آخرت میں جہاں جہاں جیسے جیسے بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد دین کا علم ہے، قرآن کا علم، توحید کا علم، شریعت کا علم، حلال و حرام کا علم، اللہ کی دین کا شریعت کا علم مراد ہے. علماء، شریعت کے علماء، علم کتاب و سنت، دنیا میں فضیلت انہی کی، آخرت میں مقام انہی کا. علامہ عبد المحسن بن حمد العباد استاد گرامی قدر اور مدینہ طیبہ کے برسوں مدرس، کتب ستہ کے مدرس، کئی مرتبہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سب کو کئی مرتبہ شرح کرنے والے میرے بھائی ابھی باحیات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی درازی عمر کی وجہ سے دروس وغیرہ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے، عطائے امانت کے لیے، علمی امانت کے لیے. ایسا نہ ہو کہ درازی عمر اور صحت کی ناسازی کی وجہ سے کہیں کوئی بات غلط نکل جائے، کہیں کوئی غلط مسئلہ غلط بیان ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کا ذکر آیا ہے، فضیلت کا ذکر آیا ہے، علماء کا، تعلیم کا، تربیت کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، کوئی دنیا کی ڈگری نہیں ہے، اس سے مراد دنیا کا کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس سے مراد علم دین ہے، علم شریعت ہے. اور سب سے بنیادی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کے اندر اللہ کی توحید کا علم ہے. جو علم اصول العلوم ہے، اصول العلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کا علم تمام علوم کی اصل ہے، اس کی جڑ، اس کا چرپا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ. میرے بھائی، اسی لیے اس بات کو اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام کی آیات میں کئی مرتبہ، کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے. یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں، علم کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آج جو خلط ملط چلتا ہے، دنیا کا علم، دین کا علم، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے قرآن پڑھے ویسے جغرافی پڑھے، جیسے حدیث پڑھے ویسے سائنس پڑھے، جیسے فقہ میں حلال و حرام کا علم حاصل کرے ویسے ہسٹری اور میرے بھائیوں سوشل سائنس پڑھے. لوگ ایسے خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیوی علوم، عصری علوم کا شریعت میں کیا دائرہ کار ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کتنی گنجائش ہے، گنجائش ہے نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی
कलाम में, नबी की सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत मौजूद है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा से कमतरी का शिकार होने की क्या जरूरत है? क्यों खल्त मलत करते हो, क्यों दीन और दुनिया को मिला देना चाहते हो? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आएगी बात, आ रही है बात। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम की आयत करीमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, दरअसल सचमुच अगर अल्लाह तबारक व तआला से कोई डरता है तो उसके उलमा बंदे डरते हैं। अल्लाह से सबको डरने वाला कौन है? अल्लाह के उलमा बंदे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। मेरे भाइयों, अगर इन उलमा से मुराद डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, वकील हो जाए, जज हो जाए, कारपेंटर हो जाए, बढ़ी हो जाए, वायरमैन हो जाए, टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर हो जाए, ऑटोमोबाइल फील्ड कोई भी हो, अगर आप ये मुराद लेते हैं कि इल्म से मुराद कोई भी इल्म है, तो मुझे बताओ कि क्या इन सारे उलूम के माहिरीन और इसके एक्सपर्ट लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं? मेरे भाइयों, बड़े बड़े अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के मुनकिर, मुल्हिद और बेदीन मौजूद हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहचानते, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को नहीं पहचानते, ठट्ठा करते हैं, इस्तिज़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए पता ये चला सचमुच इल्म वो है जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा करे, और सच्चे उलमा वो है जो हकीकत में दीन के अंदर अल्लाह तआला का डर महसूस करे। और इसी बात को इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था, अल इल्मु हुवा खशियतुल्लाह तआला, इल्म अल्लाह की खशियत का नाम है, इल्म अल्लाह से डरने का नाम है। और यही पैगाम है मेरे भाइयों, बड़ी तादाद उलमा की है, जिम्मेदार ने जैसा कि बताया, बड़ी तादाद उलमा की है, तलबा की है, मुदर्रिसीन की है, आस पास के उलमा और दुआत और मुबल्लिगीन की है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें सचमुच अगर आलिम बनाए तो अल्लाह ताला हमें अपने दिल में अपना खौफ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। किताबों का इल्म ना हो, किताबों का इल्म ना हो, डिग्रियों का इल्म ना हो, निस्बतों का इल्म ना हो, मक्की मदनी और हिंदुस्तान की डिग्रियों का सिर्फ निस्बत का जिक्र ना हो। अल्लाह ताला सचमुच हमें अपने दिल के अंदर अपनी खशियत की तौफीक अता फरमाए। अगर सचमुच खशियत है तो सचमुच इल्म वाले हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन में तालीम का नजरिया है, और तालीम का मेरे भाइयों, तालीम का निजाम है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला करना चाहता है, अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दीन का आलिम बना देता है, दीन का इल्म अता फरमा देता है, दीन की फिक्र अता फरमा देता है। जाओ तलाश करके देखो अल्लाह के कलाम की आयतें, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की हदीसें और सल्फ उम्मत की जिंदगी खंगाल करके देखो, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी ये कहा है कि अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दौलत दे देता है, अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे सियासत दे देता है, अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दुनिया में मकबूलियत दे देता है? नहीं, अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दीन का आलिम बना देता है। दीन की फिक्र, दीन का इल्म मेरे भाइयों सादत है। और ये बात तो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात पर इक्तिफा करना चाहता हूँ कि यही है इस्लाम का नजरिए तालीम। अब यहाँ पर वो नुक्ता अगर मैं छोड़ के चला जाऊँ तो आप कहेंगे कि वो नुक्ता तो छूट गया, असली उलूम का क्या मसला है? एक आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, क्या मसला है? और दीगर बहुत सारे उलूम है दुनिया के अंदर, क्योंकि ये उलूम जो है ये एक्सपीरियंस वाले, एक्सपेरिमेंट वाले, तजुर्बाती उलूम है, इसलिए इनका अंदर डेवलप होता रहता है, नए नए उलूम वजूद में आते हैं, बड़े बड़े माहिरीन मिल करके इल्म वजूद में लाते हैं, और उस पर डिस्कस होता है, उसका तजुर्बा होता है, और हर साल उसमें तब्दीली करते करते उसे निखारने की कोशिश की जाती है। इसलिए बहुत सारे मैदान दुनियावी उलूम के हैं, और मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपसे अर्ज करता कि बहुत पहले हजरत इमाम इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत पहले हजरत इमाम सुफयान इब्न सईद सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अक़वाल में लिखा, और इमाम खतीब बगदादी ने लिखा मेरे भाइयों अपनी किताब के अंदर कि एक उलमाउ दीन है और एक उलमाउ दुनिया है। पता ये चला कि दीन का इल्म अलग है और दुनिया का इल्म अलग है। खल्त मल्त करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है दोनों में कोई फर्क नहीं, ये भी इल्म वो भी इल्म, ये भी इल्म वो भी इल्म, अगर कोई ऐसा कहना चाहता है तो सवाल उससे करना होगा, ये बताओ कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ते हैं, एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है, क्या साइंस पढ़ने पर नेकी मिलेगी? क्या इंजीनियरिंग पर नेकी मिलेगी? क्या ज्योग्राफी पढ़ने से नेकी मिलेगी? क्या मुल्कों के और शहरों के नाम लेने से आपको सवाब मिलेगा?
میرے بھائیوں ظاہر ہے جواب نفی میں حدیث پڑھنا عبادت ہے، فقہ پڑھنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ کیا سائنس، جغرافی اور دنیا کے علوم پڑھنا عبادت ہے؟ نہیں، دنیا ہے وہاں اخلاص چاہیے کیونکہ عبادت ہے، اور یہاں دنیا ہے آپ دنیا کے لیے علم حاصل کریں، ڈگری کے لیے علم حاصل کریں، دکھاوا کریں، ریاکاری کریں، اور جیسے چاہے آپ علم حاصل کریں، دنیا ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نظام کیا ہے میرے بھائیوں؟ جب تک کوئی بھی علم، کوئی بھی سبجیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور نہ کرے، اللہ کی توحید سے دور نہ کرے، اللہ کی شریعت سے بیگانہ نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت سے انسان کو متنفر نہ کرے، اس سے دوری نہ پیدا کرے، تب تک ہر علم حاصل کرنا جائز ہے، ہر علم حاصل کرنا جائز ہے۔ آپ جو علم حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں، لیکن اللہ کے دین کے خلاف نہ جائیں، اللہ کی توحید کے خلاف، فرائض کے خلاف، واجبات کے خلاف۔ اللہ کے دین کے اندر جو اخلاق کا پہلو ہے، جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، جو اس کے حدود ہیں، جو اس کے قصاص ہیں، لوگ میرے بھائیوں دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث میں کیڑے نکالتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات کو منفی اور نگیٹو پیش کر کے دنیا کے سامنے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ایسے لوگوں کو علم جو حاصل کر رہے ہیں نا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو علم اللہ سے دور کرے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں میرے بھائیوں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، تعلیم تو ہے بڑا مسئلہ، تعلیم تو ہے بڑی اہمیت کی چیز، لیکن تعلیم وہی ہے جو اللہ سے دور کرے، جو اللہ سے جوڑے، اور اگر اللہ سے دور بھی نہ کرے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور اس بات کو کسی نے بہت پہلے سے کہا تھا، کسی شاعر نے کہا تھا۔ میں نہیں قائل ہوں زیادہ شاعروں کی باتیں پیش کرنا، لیکن ایک ترجمانی کبھی کبھی عکاسی ہوتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی، اس حوالے سے کبھی اقبال کا نام آ جاتا ہے یا کبھی کسی اور کا نام آ جاتا ہے، یہ کوئی اور ہے میرے بھائیوں، اقبال نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ یاد رکھنا اچھی طرح سے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ میرے بھائیوں باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اللہ سے دور کرنے والا کوئی مسئلہ ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں، وہ فتنہ ہے، وہ فساد ہے، وہ آتنک ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ انسان کو انسانیت سے باہر نکالنے کی ایک سازش ہے۔ یاد رکھنا بڑے خوبصورت انداز میں آج کی دنیوی تعلیم دین کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آئیے میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آخر سلف امت کا تعامل کیا تھا۔ سلف امت کے تعامل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پھر 2-3-4 نقاط میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، میں 2-3 منٹ میں 4-5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اب علم کا، تعلیم کا جو نظریہ ہے دین اسلام کے اندر وہ آپ نے سن لیا، اب اس علم کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ سلف امت، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، خیر القرون اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے سلف امت کے علماء، محدثین، فقہاء، ان کا کیا تھا میرے بھائیوں؟ تعامل مطلب بیہیویئر، اس تعلیم دین کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر تھا۔ ایک حدیث کو پہلے سن لیں اور اس کے بعد میں پوائنٹ گنانا چاہتا ہوں، 2-4 پوائنٹ۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ترمذی کی روایت کے اندر، الدنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ، ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلما۔ 4 باتوں کو اچھی طرح سے گننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا لعنتی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ دنیا ملعون ہے، اور ملعون کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہٹا دینا، دھتکار دینا، ہٹا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا لعنتی ہے۔ نبوت کی زبان وحی الہی ہوا کرتی ہے، دنیا کو اللہ کے نبی نے لعنتی کہا ہے۔ اور ملعون ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب لعنتی ہے۔ علم
इल्ला, इस्तिस्ना है 4 बातों का। बस ये 4 बातें अगर हमने समझ लिया, अल्लाह की कसम है सलफ़ उम्मत का तामुल इस दीन तालीम के साथ कैसा होता था, इसकी बुनियाद आपकी समझ में आ जाएगी। नंबर 1 क्या फरमाया, इल्ला ज़िक्रुल्लाह, पूरी दुनिया लानती, दुनिया के अंदर सारी चीजें लानती सिवाय अल्लाह के जिक्र के। अल्लाह का जिक्र आ गई ना बात, तालीम का नजरिया क्या है मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र। अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह की तौहीद अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का कलाम अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की नमाज, अल्लाह की फराइज और नमाज और दीगर फराइज की अदायगी अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का जिक्र है। जो कुछ भी अल्लाह के रिज़ा के लिए अल्लाह के कलाम में अल्लाह के नबी के फरमान में आया हुआ है वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। मेरे भाई, काना यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर हालत में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, आपने जो कुछ किया जिक्र है, आपने जिहाद किया जिक्र है, आपने दर्स दिया जिक्र है, आप सारी कार खैर के लिए चले जिक्र है, आपने अदल का फैसला किया जिक्र, सारी चीजें क्या है मेरे भाई, जिक्र है। तो क्या है लानत से बाहर, नंबर 1 अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, नंबर 2 वमा वाला, और जो अल्लाह के जिक्र से मुआला करे। मुआला क्या मतलब, मुआला मोहब्बत करे, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, जो अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत करे। दूसरा माना क्या है, उसकी देख रेख करे। अल्लाह का जिक्र लानत से बाहर, और अल्लाह के जिक्र की देख रेख करने वाली चीज, उसके मोहब्बत करने वाली चीज, ये लानत से बाहर। नंबर 3 क्या फरमाया, आलिमन व आलिमन औ मुतअल्लिमन, और तीसरा कौन है अल्लाह की लानत से बाहर, आलिम दीन। देखा आपने, ये कुरान और सुन्नत अल्लाह का जिक्र है और उससे मोहब्बत करने वाले मेरे भाइयों। नंबर 3 और उसका इल्म हासिल करने वाले उलमा, उसी दीन के जिक्र के उलमा। अभी हमारे हम सबके मुरब्बी और हम सबके सरपरस्त मेरे भाइयों शेखुल मशाइख उस्ताजुल असातिज़ा फजीलतुल शेख अशफाक सलफी बदरी हाफिज़हुल्लाह अर्ज़ कर रहे थे मेरे भाई, वो आयत करीमा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले जिक्र से पूछो, उलमा से पूछ लो अगर तुम जानते हो। बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबर, जो दलाइल के साथ और किताबों के हवालों के साथ बातें करने वाले। याद रखो, इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वाला व आलिमन, उसी जिक्र का जानने वाला आलिम, ये अल्लाह की लानत से बाहर। नंबर 4 आखिरी, वो मुतअल्लिमन या मुतअल्लिमन, या उसका इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म। जाओ बशारत है मदरसे वालों, अल्लाह की इबादत करने वालों, बंदगी करने वालों, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का, कुरान का, सुन्नत का मेरे भाइयों ये मकाम है लानत से बाहर। और उसका मशगला रखने वाले, उसकी मोहब्बत करने वाले, उसकी देख रेख करने वाले, रखवाले, ये अल्लाह तबारक व तआला की लानत से बाहर। और उलमा लानत से बाहर, और तलबा लानत से बाहर। ये उलमा, तलबा, अल्लाह के दीन का इल्म और अल्लाह के दीन की देख रेख करने वाले, मोहब्बत करने वाले, सारा मामला घूम फिर करके कहाँ रह गया, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के इल्म के साथ। यही है लानत से बाहर। बकिया सब लानती, दुनिया और माफी सब लानत। अब आप बात समझ गए, इसके बाद आइए अखिल लेते हैं। नंबर 1, अगर आप जानना चाहें सलफ का तामुल क्या था, पहली बात अन्नियतुस सादिका अल क़स्दुस सालिह। इस तालीम के साथ सलफ उम्मत का तामुल ये था कि भाई वो मुखलिस हुआ करते थे, नेक नियति के साथ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है मेरे भाइयों। इस इल्म के अंदर कहीं भी रियाकारी, दिखावा, दुनिया तलबी, दौलत तलबी और नाम, नमूद, शोहरत, इसकी कोई गुंजाइश। वो सारी हदीसें आपको मालूम है, मैं पढ़ूंगा तो वक्त जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपके ज़हन इशारा कर देना चाहता हूं। मन तलबा इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, ये हदीस ही बताती है कि दीन का इल्म अलग है, दुनिया का इल्म अलग है। जो ऐसा इल्म हासिल करे जिससे अल्लाह की रज़ा तलाश की जाती है, और अल्लाह की रज़ा तलाश किए जाने वाले इल्म को दुनिया के लिए हासिल करे। किसके लिए हासिल करें? दुनिया के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, दुनियावी अहदाफ और मकासद के लिए हासिल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी हर्रमहुल्लाहु अलल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत हराम कर देगा, उसको जन्नत पर हराम कर देगा। और दूसरी बात में अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यजिद अरफल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा।
میرے بھائیوں تو دنیاوی مقصد کے لیے دین کا علم جس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی، پتہ ہی چلا کہ ایک علم وہ ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی، وہ دین کا علم ہے، اور ایک وہ علم ہو سکتا ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ دنیا، کمائی، ہماری دولت، حکومت، سیاست، یہ مقصد ہوتا ہے، اس کو دنیا کے علم کو دنیا کے لیے حاصل کرو کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کے علم کو، اللہ کی رضا کے علم کو اگر آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ سیکھیں گے تو لم یجد عرف الجنت، لن یجد یا لم یجد عرف الجنت، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو آدمی اس لیے علم حاصل کرے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے حاصل کرے کہ وہ کیا کرے گا، جاہلوں پر برتری حاصل کرے گا، علماء سے مناظرے کرے گا، اس کو نیچا دکھائے گا، اپنے آپ کو اونچا دکھائے گا، اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اونچا اور پاپولر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سخت وعید بیان فرمائی جہنم کی۔ پتہ یہ چلا یہ پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی، سلف کا تعامل یہی تھا۔ اب سلف کی زندگی اگر ہم پڑھنے جائیں گے، بات کرنے جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری جانتے ہیں، حضرت امام سفیان ثوری چھوٹے کے محدث ہیں، کتب ستہ کے امام ہیں، اور سن 161 ہجری میں وفات پائی۔ میرے بھائی وہ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو میری اپنی نیت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی نیت سے مقابلہ مجھے سب سے سخت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت تنقلب علیہ، پلٹتی رہتی، یہ دنیا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ مال، یہ فلاں، اس لیے مجھے بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ۔ ہم شروع میں علم حاصل کرنے کے لیے جب آئے تو شیطان کے بہکاوے، دنیا داری، ہوس، خواہشات نفسانی نے ہم کو بہت کھینچا، دنیا کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ہم ڈٹے رہے یہاں تک کہ یہ ناکام ہو گیا، شیطان لعین اور دنیا پرستی ناکام ہو گئی، اور ہمارا وہ طلب علم اللہ کی رضا کے لیے خاص ہو گیا۔ میرے بھائی تو نیت، اس لیے میرے بھائیوں اسلام کا نظریہ تعلیم یہ ہے، اور اس کے لیے سلف کا تعامل نمبر 1 کیا ہے، اخلاص للہ ہے۔ آج بڑا مسئلہ ہے، لوگ ڈگریوں کے چکر میں، آج اگر یہ بات کہی جاتی ہے، بہت ساری باتیں اس سے پہلے کے سیشن میں ہو رہی تھی میرے بھائیوں، اور شیخ اشفاق حفظہ اللہ بیان فرما رہے تھے، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا۔ آج آدمی یہ سوچتا ہے کسی طرح ڈگری، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے پاس بھی ڈگری، تاکہ یہ نہ رہے کہ میرے پاس ڈگری نہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کریں، مجھ پر اٹیک کریں، مجھ پر اعتراض کریں، اور میرے بارے میں بہت ساری باتیں کریں۔ اس سے بچنے کے لیے کسی طرح کاغذ کا انتظام کرو، کسی طرح ڈگری کا انتظام کرو۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ تمہاری نیت، تمہاری سوچ، تمہارا ارادہ